وہ آج پولیس اسٹیشن سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ گھر والوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا کیونکہ ویکینڈ تھا، سو اسے کافی بوریت محسوس ہو رہی تھی، کسی شے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ فون پر کچھ دیر سوشل میڈیا پر وقت گزارنے کے بعد وہ جلدی سے سو گیا۔ اسے بھوک نہیں لگی تھی، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ گھڑی رات کے 11 بجانے والی تھی اور وہ ہنوز سو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب میرال نے گھڑی پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ابھی کافی لمبی رات پڑی ہے۔ وہ بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ سردیوں کی راتیں بہت طویل ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ وہ کبھی اپنی وارڈروب سیٹ کرنے لگتی تو کبھی اپنے نئے کپڑے، جیولری اور میک اپ کو دیکھنے لگتی۔ اسی ہفتے اس کا نکاح تھا اور اسے بہت خوشی تھی۔ جس سے اس کا نکاح تھا اسے بیرون ملک نوکری کے لیے جانا تھا۔ لڑکا خاندان کا ہی تھا، اس کی منگنی تو بچپن سے ہی طے تھی۔ سو اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ لڑکی کے بیرون ملک جانے سے پہلے میرال کا نکاح کر دے گی، اور جب وہ لڑکا 2 سال بعد واپس آئے گا تو رخصتی ہو جائے گی۔ گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میرال کو رات گئے اس وقت اب بوریت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ سب لوگ بازاروں کے چکر لگا کر اور تیاری وغیرہ کر کے کافی تھک چکے تھے، اس لیے گھر میں سبھی افراد اب جلدی سو رہے تھے۔ مگر آج میرال کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ فون استعمال کر کے بھی وہ تھک چکی تھی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ گھر سے باہر جائے، کھلی فضا میں گھومے۔ سو اس کے دماغ میں ایک زبردست سا خیال آیا۔ وہ فوراً سے اٹھی اور طلحہ لشاری کے کمرے میں گئی۔ طلحہ لشاری اس کے تایا کا بیٹا تھا جسے وہ اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ لالا، آپ بھی اتنی جلدی سو رہے ہیں؟ پلیز اٹھے، میری بات سنیں۔ وہ حیرت سے طلحہ لشاری کو کمبل اوڑھتا سوتا دیکھ بولی تھی اور اس کے قریب آ کر کمبل کھینچ کر اتارا۔ طلحہ لشاری کی نیند شروع سے ہی کچی تھی۔ اس کی نیند میں آسانی سے خلل پڑ جاتا تھا اور آنکھ کھل جاتی تھی۔ میرال کی آواز نے اس کی نیند خراب کر دی تھی۔ لالا اٹھ جائے نا۔ وہ اب طلحہ لشاری کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو فوراً چوکنا ہو گیا اور آنکھیں مسلتا اٹھ پر بیٹھا۔ جب ہوش آیا تو سامنے میرال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ تم اس وقت مجھے کیوں جگا رہی ہو؟ وہ آنکھیں مسلتا ہوا میرال کو دیکھ کر پوچھنے لگا اور اس کی اگلی بات سن کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ میرا نہ دل گھبرا رہا تھا، گھر میں اکیلے کمرے میں وحشت ہو رہی تھی، تو میں سوچ رہی ہوں آپ اور میں آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ میرال کی فرمائش پر وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو، اور پھر اس نے دیواروں پر نصب گھڑی کو دیکھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور باہر شدید سردی پڑ رہی تھی، اور تمہارا اس وقت آئس کریم کھانے کا دل کیوں کر رہا ہے؟ چھوڑو، جلدی سے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ، پاگل لڑکی۔ وہ دبا دبا سا غصہ کرتے ہوئے بولا، مگر وہ ضد کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا نا، سردیوں میں تو آئس کریم کھانے کا مزہ ہے، گرمیوں میں تو پگھل جاتی ہے، وہ جلدی جلدی کھانی پڑتی ہے تو مزہ نہیں آتا۔ چلے نا طلحہ لالا، میں آپ سے فرمائش کر رہی ہوں، اور جب میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی تب آپ یاد کریں گے کہ کوئی تھی جو آپ سے فرمائش کرتی تھی۔ کاش میں اس کی بات مان لیا کرتا۔ اب میرال آنکھیں گھماتے طلحہ کو ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ طلحہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نہیں مان رہا تھا، مگر میرال کی ضد پر اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے، اور اسے اپنی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اسے دکھی یا خفا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اوکے جاؤ، جلدی سے سکارف لے کر آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ طلحہ لشاری کی رضامندی کے بعد وہ خوشی خوشی کمرے سے گئی، مگر نہیں جانتی تھی کہ آج وہ گھر سے نکل کر بہت بڑی غلطی کرنے والی تھی، ایک ایسی غلطی جس کا پچھتاوا اسے تا عمر رہنے والا تھا۔ وہ اپنے کھلے بالوں کو کیچر لگانے کے بعد، چادر لے کر سر پر سکارف لینے کے بعد طلحہ لشاری کے کمرے میں واپس آئی تو دیکھا کہ اب تک ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا لالا، آپ ابھی تک ہی ایسے بیٹھے ہیں؟ مجھے لگا تھا آپ گاڑی نکال چکے ہوں گے۔ میرال تعصب اور خفگی سے بولی۔ طلحہ کے چہرے کے تاثرات کچھ فکر والے تھے۔ میرال، مجھے کچھ اچھی فیلنگ نہیں آ رہی ہے، تم اپنا پروگرام کل دوپہر تک چھوڑ دو، گھر چلیں گے آئس کریم کھانے، ابھی مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ طلحہ کی بات سن کر میرال کو غصہ آ گیا۔ وہ ناراضگی کا اظہار کرتی کمرے سے باہر جانے لگی، مگر اس کو اب اسے منانے کی خاطر خود ہی ہار ماننی پڑی۔ وہ گاڑی نکال چکا تھا اور میرال بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب وہ دوبارہ خوش ہو گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کی خوشی وقتی ہے۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور وہ احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے علاقہ قدرے سنسان تھا۔
اچانک طلحہ کو لگا کوئی اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک سفید رنگ کی گاڑی مسلسل اس کی گاڑی کے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے کچھ عجیب لگنے لگا۔ اسے اچانک گاڑی بیچ سڑک پر روک دی تھی۔ کیا ہوا لالا؟ پٹرول تو نہیں ختم ہو گیا؟ پلیز اب یہ مت کہیے گا، آپ کو پہلے چیک کرنا چاہیے تھا۔ اب اتنی دیر میں تو آئس کریم کی دکان بھی بند ہو جائے گی۔ حسب عادت میرال اپنے شکوے شکایت کی نظم پڑھنا شروع ہو گئی تھی اور اس کی باتوں میں الجھ کر وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ البتہ وہ گاڑی اب پہلے کی نہیں تھی۔ اسے سکون ہوا۔ توبہ ہے میرال، تمہاری زبان کو ذرا سکون نہیں ہے۔ اللہ خیر کرے اس شخص کی جس سے تمہاری شادی ہوگی، یعنی عاصم کی۔ طلحہ لشاری تعصب سے بول رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جو ہونے والا ہے وہ ان کی سوچ کے برعکس تھا۔ میرال منہ پھیلا کر بیٹھ گئی تھی اور جب وہ لوگ آئس کریم پارلر پہنچے تو دیکھا دکان بند ہو چکی تھی۔ او نو، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ جلدی کرتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ میرال لڑنے پڑ آ گئی۔ طلحہ لشاری اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے دوبارہ گھر کے راستے پر گاڑی موڑ لی، مگر میرال کی ضد پر اسے کسی اور آئس کریم پارلر لے گیا۔ اس علاقے میں کافی سناٹا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ دکان کے اندر آئس کریم لینے چلا گیا۔ پارلر کے اندر پہلے سے کچھ لوگ موجود تھے۔ اسے آئس کریم لانے میں کچھ دیر ہو گئی تھی جب وہ آئس کریم پیک کروا کر گاڑی کی طرف آیا اور جو چیز نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو دنگ رہ گیا۔ گاڑی میں میرال نہیں تھی۔ اسے شدید جھٹکا لگا۔ آئس کریم کے ڈبے کو ڈش بورڈ پر رکھتا وہ میرال کو ڈھونڈنے لگا۔ میرال، یہ کیا حرکت ہے؟ میں جانتا ہوں مجھے تنگ کرنے کے لیے تم یہی کہیں چھپی ہو۔ فوراً واپس آؤ، بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تم میرا غصہ اچھی طرح جانتی ہو۔ میرال کے غائب ہونے والی حرکت پر طلحہ لشاری کو اچھا خاصا غصہ آ گیا اور جان الگ نکل گئی تھی۔ اسے لگا وہ اسے تنگ کرنے کے لیے کی چھپ گئی ہے، مگر جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا بالکل نہیں تھا۔ 12 بجنے والے دھند بھی ہو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ دل شدت کے احساس سے دھڑکنے لگا تھا۔ آئس کریم پارلر بھی بند ہونے لگا تھا۔ اس کے دل کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔ ابھی تک میرال نہیں آئی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ میرال ایسی حرکت نہیں کر سکتی کہ چھپ جائے اور اتنی دیر ہونے کے باوجود بھی نہ آئے۔ یہ سوچتے اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی اور وہ اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ دیوانہ وار اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہزاروں وسوسے اس کے دل میں اٹھ بیٹھ رہے تھے۔ میرال کہیں نہیں تھی اور وہ پاگلوں کی طرح آئس کریم پارلر کے اندر آیا اور اپنا تعارف کروایا۔ وہ اسے ACP طلحہ لشاری اور آئس کریم پارلر کے باہر لگے CCTV کیمرے کی فوٹیج چیک کر لیا تاکہ اس فوٹیج سے میرال کو کچھ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ معذرت سر جی، یہ کیمرہ تو خراب ہو چکا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے بند پڑا ہے۔ آئس کریم پارلر کے مالک کی بات سن کر وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ وہ میرال کی پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈ رہا تھا اور اب اس نے اپنا رخ گھر کی جانب کر لیا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کے رہ گیا تھا کہ گھر والوں کو کیا جواب دے گا۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے شدت سے دل میں دعا کی کہ میرال گھر میں موجود ہو، مگر اس کی دعائیں رائے گا گئی۔ میرال گھر پر نہیں تھی، البتہ اب تو 1 بجنے والا تھا۔ وہ پریشان حالت سے شدید پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ میرال کو کہاں ڈھونڈے گا، گھر والوں کو کیسے دلاسا دے گا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ بامشکل اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں کی تاریکی کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ جب اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے خود کو رسیوں میں جھگڑا ہوا پایا تھا۔ یہ ہال نما کمرہ تھا۔ جب آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ کسی سے بندھی ہوئی ہے اور یہ کباڑ والا کمرہ ہے۔ وہ خوف سے چیخنا چاہتی تھی۔ کباڑ والا کمرہ؟ اور وہ خوف سے چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان جیسے ٹیپ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے کہ وہ باہم بے بس تھے، حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی بہت خوفناک خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی کہ شاید منظر بدل جائے اور وہ اپنے گھر میں موجود ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ حقیقت تھی اور وہ واقعی اغوا ہو چکی تھی۔ یہ منظر اس کی آنکھوں کے آگے آ گیا۔ جہاں وہ طلحہ لشاری کا انتظار کرتی گاڑی سے اتر گئی تھی اور چہل قدمی کرنے لگی، مگر اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور ایک آدمی نے فوراً اس کے ناک پر رومال رکھ دیا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے گاڑی میں ڈال کر بھی وہ نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ اس کے بعد
اس کی آنکھ کھلی تو وہ اجنبی جگہ پر تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پیر کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر رسیاں بہت سخت تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور پیٹ پر بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بازو پیچھے کھینچے تھے۔ وہ رو پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کن ہاتھوں میں آ گئی ہے، کہاں پھنس گئی ہے۔ وہ طلحہ لشاری کو آواز دینا چاہتی تھی مگر یہ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ آنسو بہانے لگی۔ اسے بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے گاڑی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ نہ وہ گاڑی سے نکل کر سنسان جگہ پر چہل قدمی کے لیے نکلتی اور نہ اقوا ہوتی۔ اسے شدت سے طلحہ لشاری کا انتظار تھا۔ اسے بچانے ضرور آئے گا، جبکہ اس کی آنکھوں سے دہشت سے آنسو نکل پڑے تھے۔ یہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ دل میں کہرام مچ چکا تھا جب طلحہ نے میرال کی گمشدگی کے بارے میں گھر والوں کو بتایا۔ گھر میں جیسے ماتم شروع ہو گیا۔ راشد صاحب نے طلحہ کے چہرے پر زندگی میں پہلی بار ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ راشد صاحب اس کے دادا تھے اور اس گھر میں ان کی ہی حکمرانی چلتی تھی۔ طلحہ کی اس حرکت کے بعد وہ شرمندہ اور برہم ہو گئے۔ رات کی اس پہر تم اسے گھر سے باہر لے کر ہی گئے، ہوش میں تو ہو تم؟ دادا جان کی ڈانٹ سن کر وہ سر جھکا گیا۔ ڈونڈو اسے جا کر، اور یاد رکھنا طلحہ، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دادا جان کی غضبناک آواز پر وہ ضبط کرتا رہ گیا۔ راشد صاحب کا بلڈ پریشر کافی بڑھ گیا تھا اور چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ طلحہ کی والدہ رفت بیگم انہیں پانی پلا رہی تھی اور طلحہ کا تیزی سے دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے پولیس اسٹیشن جا کر سب کو کام پر لگا دیا کہ میرال کی گمشدگی پر فوراً رد عمل دیا جائے۔ وہ پولیس اسٹیشن میں اپنے مخصوص کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے آگے بڑی ٹیبل پر کچھ فائلیں پڑی ہوئی تھی۔ ایک رجسٹر بھی تھا جس میں FIR درج ہوتی تھی۔ وہ پولیس کی وردی میں ملبوس اس وقت گہری سوچ میں گم تھا۔ گھر والے شدید پریشانی کا شکار تھے اور وہ خود بھی اس عذاب میں مبتلا تھا۔ میرال کا جانا، غائب ہو جانا نارمل نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرال کہاں جا سکتی ہے۔ کہیں اس کے کسی دشمن کی چال تو نہیں؟ کسی دشمن نے میرال کو اغوا نہیں کر لیا؟ اسے یاد آیا کہ رات کو ایک سفید گاڑی اس کو پیچھا کر رہی تھی۔ وہ فوری چوکنا ہوا اور کڑی سے کڑی ملانے لگا۔ اب اسے غور و فکر کرنے کے بعد پورا یقین آ گیا کہ یہ حرکت اس کی کسی دشمن کی ہی ہو سکتی ہے، کیوں کل اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کر رہی ہے، مگر وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ اس کے بعد میرال کا اچانک غائب ہو جانا اور گہری سانس لیتا اٹھا اور گھر جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ دادا جان اس سے کافی ناراض تھے۔ وہ گھر آیا تو سب کو اپنا منتظر پایا کہ شاید وہ میرال کو کوئی اطلاع دینے آیا ہے۔ دادا جان، مجھے لگ رہا ہے کہ میرال کے غائب ہونے کے پیچھے میرا ہی کوئی دشمن ہے۔ میرا وعدہ ہے میں میرال کو صحیح سلامت لے کر آؤں گا، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ تھک ہار کر صوفے پر بیٹھا اور شدید پریشانی کے باوجود سب کو حوصلہ دینے لگا، مگر دادا جان اب برہمی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی ذمہ دار صرف تم ہو طلحہ۔ میں شروع سے تمہاری اس پولیس کی نوکری سے خوش نہیں تھا، تمہیں اتنا منع کیا، لیکن اب دیکھ لیا تم نے انجام۔ وہ دادا جان کی بات سن کر وہ دھیرے سے سر جھکا گیا تھا۔ دادا جان شروع سے اس کی پولیس کی نوکری کے خلاف تھے۔ جب اس نے پولیس جوائن کی تھی اس سے کافی ناراض بھی رہے تھے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے اس کے پیشے کو قبول کر لیا۔ مگر گھر میں اتنی بڑی بات ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ اس سے خفا ہو گئے۔ وہ دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ میرال کو اس حال میں اپنی جان پر کھیل کر وہ ڈھونڈ کر لائے گا۔ میرال اسے بہت عزیز تھی، اس کی زندگی اور سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ دوبارہ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد اس نے میرال کو تلاشی کے لیے پولیس کی ٹیم روانہ کر دی۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبائے بیٹھا تھا، اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ASP طلحہ کو پریشان حال دیکھ کر اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ طلحہ کو تڑپانا ہی تو چاہتا تھا۔ 3 پیس سوٹ میں وہ ایک شان کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں درمیانی عمر کی خاتون ملازمہ اجازت دے کر اس کے کمرے میں آئے۔ صاحب، اس لڑکی کو جبرن کھانا کھلا دیا ہے اور اسے اطلاع دے دی تھی۔ گڈ، جاؤ اب تم اس پر نظر رکھنا، کوئی غلطی نہ ہو اور نہ وہ بھاگنی چاہیے۔ اسے شاباشی دیتا ہوا بولا۔ اس لڑکی کو 3 وقت کا کھانا جبرن کھلایا جا رہا تھا کیونکہ اس کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ اس لڑکی کے ذریعے وہ طلحہ سے اپنا بدلہ لے سکتا تھا۔ اس کا بھائی پچھلے 1 سال سے جیل میں قید تھا اور اب تک اس کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بھائی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے والا
ASP तलहा ही तो था, जो पिछले जो पहले उसका कॉलेज फेलो भी रहा हुआ करता था। उन दोनों के दरमियान शुरू से ही दुश्मनी थी, मगर जब से तलहा ने उसके भाई को जेल में डाला था, तब से रेहान उसका जानी दुश्मन बन गया था। अपनी भाई की गिरफ्तारी के बाद वो अपने बाप के कहने पर दूसरे मुल्क से फरार हो गया था। अब उन्हीं के प्लान पर वो पाकिस्तान वापस आया था। अब मुसलसल तलहा पर नजर रखे हुए था और कल रात उसकी गाड़ी का पीछा कर भी कर रहा था, और इस मौका का फायदा उठाते उसने तलहा को अपने पानी भाई की रहाई पर मजबूर करने के लिए मिराल को अगवा कर लिया। वो जानता था कि मिराल उसकी बहनों जैसी है और घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही है। ऐसे मौका पर तलहा मजबूर हो जाएगा और उसके भाई की जेल से आजाद भी उसे कर देगा। और यही सब सोचकर वो उठी थी और उसे पूरा यकीन था कि इस वक्त कामयाबी उसके मुकद्दर में रहेगी। वो शिकस्ता कदम लिए पुलिस स्टेशन आया। अपनी कुर्सी पर वो गिरने के सानदान में बैठा। वो खुद को मुजरिम तस्वुर कर रहा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिंदगी उस मोड़ पर आ जाएगी। मिराल को गायब हुए 4 दिन गुजर गए थे और उसका अब तक कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ उसकी गुमशुदगी की खबर पूरे खानदान में फैल गई थी। ससुराल वाले घर आए थे और वहीं जब उन्हें मिराल की गुमशुदगी का पता चला तो वो हैरान रहते। पूरे खानदान में अजीब अजीब बातें गर्दिश करने लगी। कोई मिराल पर इल्जाम लगा रहा था कि वो घर से भाग गई। ससुराल वालों ने भी मिराल पर इल्जाम लगाकर रिश्ता तोड़ दिया। मिराल की अम्मी रो रो कर बीमार हो चुकी थी। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं, तुम करोगी तला, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची जिंदगी मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, और वो जिंदा भी है या नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं मुझे पता। याद रखना सारी उम्र तुम पछताओगे। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? चची जान अपने हवास में नहीं थी, इसलिए वो तल्हा को शदीद मलामत कर रही थी और बस खामोशी से सबकी बातें सुन रहा था। उन 4 दिनों में गए उसके घर वाले भी उसके रोशन बन गए थे उसके लिए, और वो दबे पांव चला गया। सारी रात वो ठीक से सो नहीं सका और अब उसका सर भारी हो रहा था, आंखें सुर्ख हो रही थी और वो परेशान हाल बैठा था जब अचानक उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आई। उसे धड़कते दिल से कॉल उठाई। ASP तल्हा, अगर अपनी कजन को जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो आज रात फुरकान लगारी को जेल से निकालकर खुफिया तौर पर मेरे बताए एड्रेस पर भेज देना। एड्रेस व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तुम्हें वही तुम्हारी कजन मिल जाएगी। और अगर कोई होशियारी की तो अपनी कजन का हुलिया तुम खुद ही पहचान नहीं पाओगे। वो शख्स गुस्से में बोल रहा था। तलहा फौरन चौंकना हो गया। उसे अपना दिमाग तेजी से चलाया। ओके ओके, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा, लेकिन मिराल को कुछ मत करना। मैं आज रात ही कानून को तुम्हारे हवाले करके रहूंगा और तुम मिराल को सही सलामत मेरे हवाले कर देना। वो बिल्कुल आराम से बात कर रहा था, हालांकि उसे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि दिल कर रहा था कि उस शख्स को जान से मार डाले। उस आदमी की आवाज, वो तो फुरकान लगारी के घर वालों ने ही मिराल को अगवा किया है। उस वक्त मिराल से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं उन्हें, इसलिए वो एक मुजरिम को आजाद करने पर मजबूर हो गया। कॉल बंद करने के बाद वो आगे का प्लान सोचने लगा कि इस तरह इसे मामला हैंडल करना है। मिराल खौफ से कांप रही थी। उन चारों आदमियों ने अब चेहरे पर मास्क चढ़ा लिए थे। एक आदमी उसे खींचता हुआ गाड़ी तक लाया और जबरन उसे गाड़ी में बिठाया और उसे वो फिर लेकर जा रहे थे। तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ? एक बार तलहा भाई को पता चल गया कि तुम लोगों ने मुझे अगवा किया है तो तुम सबको जेल में डाल देंगे। वो खौफ से चीखते हुए पूछ रही थी जब अचानक उनमें से एक आदमी ने गन निकाली। खामोश कर, अगर कोई भी आवाज निकाली तो यही मार दूंगा, और तुम्हारा वो ASP तलहा से तुम्हारी लाश तक नहीं मिल सकेगी। वो एक लफ्ज पर जोर देता उसे डराने के लिए बोल रहा था। मिराल सिसक कर रह गई। उसे डर लगने लगा। धड़कते दिल के साथ वो दिल ही दिल में अपनी सलामती की दुआएं कर रही थी। वो बेआवाज रोना शुरू हो गई। उसे बहुत अलग लग रहा था और ना जाने ये लोग कैसे और इससे क्या चाहते थे और उसे कहाँ लेकर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई। वो आदमी उसे गाड़ी में बंद करके खुद गाड़ी से निकलकर चहलकदमी करते हुए चारों तरफ नजर रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद तलहा वहां फुरकान लगारी को लिए आ गया। वो अकेला आया था और रेहान लगारी की इस वक्त मास्क चढ़ाए हुए था, इसलिए सही सलामत दिखा था उसे। फुरकान लगारी को
میں صحیح سلامت لے آیا، لیکن پہلے تمہیں میرال کو میرے حوالے کرنا ہوگا، اور یاد رکھنا اگر اسے ذرا بھی تکلیف دی تم لوگوں نے تو یہی سب کو تم لوگ کو جان سے میں مار ڈالوں گا۔ طلحہ کی بات سن کر ریحان ہنسنے لگا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ گاڑی سے میرال کو لے آئے۔ میرال سسکتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گئی، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے طلحہ بھائی اسے لینے آ گئے ہیں تو بے چینی سے تڑپ کر بھاگتی اس کے پاس آ گئی اور اس کے گلے سے لگ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ میرال، بتاؤ مجھے، ان لوگوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ سچ سچ بتاؤ اور ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسے خود سے الگ کرتا اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میرال نفی میں سر ہلانے لگی۔ طلحہ کی جان میں جان آئی اور میرال کو لے کر اپنی گاڑی میں وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ لوگ بھی فرقان کو لے کر جا رہے تھے۔ صرف چند دن خوش رہ لو تم لوگ، پھر تمہارا پورا خاندان گرفتار ہوگا۔ طلحہ ان لوگوں کو جاتا ہوا دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ وہ پوری پلاننگ کر کے آیا تھا، اسے فرقان کو خود ہی ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اس کے پورے خاندان کو گرفتار کر سکے۔ وہ لوگ بہت امیر تھے، ان لوگ کے غیر قانونی کام عروج پر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ مجرم تھے اور ان کا آزاد گھومنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ فرقان کے غیر قانونی کاموں کی وجہ سے اسے سزا کے طور پر جیل میں قید کیا گیا تھا، مگر فی الحال میرال کی سلامتی کی خاطر طلحہ نے اسے رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طلحہ تیز رفتاری میں گاڑی چلا رہا تھا، سارے راستے وہ میرال سے اس کی خیریت پوچھتا رہا۔ میرال کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ بھائی، میرا نکاح ہے پرسوں، اس بارے میں عاصم کو پتا ہے کیا؟ وہ مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ میرال کے سوال کا وہ کیا جواب دیتا، اس لیے خاموش رہا۔ جب وہ میرال کو لے کر گھر آیا تو سب خوش ہو گئے۔ سب کے گلے سے لگ کر میرال بھی شدت سے رو رہی تھی۔ طلحہ کو اب سکون آ گیا تھا اور وہ ساری تھکاوٹ اتر گئی تھی، مگر اب اسے نیند آ رہی تھی۔ کافی رات ہو گئی سی، سو وہ سونے کے لیے کمرے میں آ گئے، جبکہ دوسری طرف میرال اپنے گھر والوں کے پاس آ جانے کی خوشی میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ خاندان والوں کو اس کی واپسی کا علم ہو گیا تھا، مگر اس کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ عاصم نے میرال کے کردار کے بارے میں بہت غلط باتیں کی تھی۔ میرال دھنگ رہ گئی تھی، وہ فون پر اس سے بات کر رہی تھی۔ اسے سخت دھچکا لگا تھا کہ اسے برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ شادی سے پہلے بھاگ جانے والی لڑکی ہے۔ جب میرال نے اپنے بارے میں یہ سب سنا تو اسے بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا نکاح اس طرح ہو جائے گا یا ہو پائے گا جیسا اس نے سوچا تھا۔ رفعت بیگم اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ وہ اب بھی طلحہ سے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ سب کا قصوروار صرف طلحہ ہے، اسی کی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ہنستی کھیلتی میرال غم کی شدت سے بدل گئی تھی۔ وہ نہ ہنستی تھی نہ بات کرتی تھی، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی وقت گزارتی۔ طلحہ بھی اپنے کام میں کافی پھنس چکا تھا، اس لیے اس کا بھی میرال سے کم ہی سامنا ہوتا۔ اس واقعے کو اب 3 ماہ گزرنے والے تھے۔ عاصم دوسرے ملک جا چکا تھا، اسے شادی بھی کر لی تھی، جبکہ رفعت بیگم دادا جان سے میرال کی شادی کے بارے میں متفکر ہو کر بات کر رہی تھی۔ دادا جان نے خود میرال کے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر خاندان میں میرال کے خلاف باتیں ہونے لگی، جسے سننے کے بعد وہ تکلیف میں آ جاتی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، طلحہ کی وجہ سے میری بچی کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ کتنے رشتے دیکھ چکی ہوں، سب لوگ میرال کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھاگی ہوئی لڑکی ہے، اس کی تو شادی ٹوٹ گئی، فلاں اور ڈھمکا۔ رفعت بیگم اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکی۔ دادا جان سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہے تھے اور ان سے میرال کے حوالے سے وہ سوچنے کے لیے وقت مانگ رہے تھے۔ وہ غور فکر کر رہے تھے کہ جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ انہیں میرال کے لیے طلحہ بہترین لگ رہا تھا کہ اسے سنبھال لے گا، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرال اور طلحہ کی شادی کر دیں گے تاکہ اس گھر میں پھر سے خوشیاں آ جائیں۔ میرال کے ابو بھی حیات نہیں تھے، سو فیصلہ دادا جان کو ہی کرنا تھا۔ انہوں نے آج رات طلحہ کو اپنے کمرے میں سے بات کرنے کے لیے بلایا۔ طلحہ، جو کچھ ہو چکا ہے ہم اس کے ذمہ دار صرف تم نظر آتے ہو۔ جو کچھ بھی ہے آج میرال کے ساتھ ہوا، اس کے پیچھے تمہاری اس نوکری کا ہی ہاتھ ہے۔ خیر، میں پچھلی باتیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں اس گھر میں یہ سوگ اور ماتم نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب سے وہ واقعہ ہوا ہے گھر کی خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر ہی لگ گئی ہے۔ تم نے جو کچھ کیا اب اسے درست بھی تم ہی کر سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہاری اور میرال کی شادی کر دوں تاکہ میرال کی زندگی بھی خوشحال ہو اور تمہاری زندگی بھی بن جائے۔
कब तक तुम शादी से भागते रहोगे? दादा जान की बात सुनकर उसे शदीद हैरत हुई और वो शौक रह गया कि वो मिराल से कैसे शादी कर सकता है। उससे 10 साल छोटी थी और बिल्कुल उसकी बहनों जैसी। मगर दूसरी तरफ ये हकीकत भी थी कि उसकी कज़न थी, हकीकी बहन नहीं। वो मिराल के मामले में खुद को कहीं न कहीं कसूरवार समझ रहा था। वो जानता था कि घर वाले अभी तक उससे खफा थे। उन लोगों को राज़ी और खुश करने के लिए वो मिराल से शादी पर राज़ी हो गया। उसकी वजह से घर वालों को और मिराल को दुख मिला था और वो उसका अज़ाला करना चाहता था। उसकी रजामंदी के बाद दादा जान खुश हो गए और अगले दिन जब शाम को घर में उस हवाले से बात हुई तो रिफत बेगम भी खुश हो गई। वो जो पहले तलहा से नाराज थी अब उनकी खपकी खत्म हो गई थी। मिराल जो लाउंज में इन सबके दरमियान आकर बैठी थी, जब उसने सुना कि उसकी शादी तलहा बाई से हो रही है और वो भी इस शादी पर राजी है, तो शौक रह गई। उसके हाथ पांव फूल गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या वो ख्वाब देख रही है, क्या ये हकीकत है? उसके कान अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अम्मी, तलहा भाई से मैं शादी क्यों करूंगी? वो मेरे भाई जैसे हैं और मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं। ये क्या हो गया है आप लोगों को? मिराल ने अपनी माँ से पूछा। उसकी आवाज में हैरत, गुस्सा और मायूसी सब कुछ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये सब क्या हो गया। कल तक तो सब कुछ नॉर्मल था और अचानक आज उसकी शादी की बात हो रही थी, वो भी तलहा भाई से, जिन्हें वो हमेशा अपना भाई ही समझती आई थी। तलहा इस वक्त अपने कमरे में था। जब मिराल ने अपनी शादी का सुना तो वो चकरा कर रह गई और उन सबको समझाने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गया था, उसका गला भरा हुआ था। वो अपने वालिदैन को, दादा जान को, सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि शादी नहीं हो सकती, ये गलत है। बेटी, वो तुम्हारा कजन है, हकीकी भाई नहीं, कि शादी नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी माँ से काफी साल बड़ा था। दादा जान ने रोहानियत से समझाया तो रोने वाली हो गई। उन्होंने बहुत प्यार से मिराल को समझाया था, लेकिन मिराल को उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि तलहा भाई, जो हमेशा से उसके भाई जैसे थे, जिन्होंने इसे हमेशा बहन की तरह ही रखा था, उनसे वो कैसे शादी कर सकती है। दादा, ये आप सबको क्या हो गया है? अचानक से क्यों आप मेरी शादी का सोच रहे हैं, और वो भी तलहा बाई से? देखिए, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, बल्कि मैं अगले साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी, पढ़ूंगी, जॉब करूंगी। इस तरह मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। आप लोग मेरी शादी की फिक्र मत करें, बस। वो नाराजगी से सबको अपना फैसला सुनाकर कमरे में जा चुकी थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे बात करे। उसकी अपनी कोई सुनने वाला नहीं था। रिफत बेगम को अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा था, जो इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही थी। उन्हें लग रहा था कि मिराल को उसकी किस्मत का एहसास ही नहीं है। तलहा जैसा लड़का उसे मिल रहा था और वो इनकार कर रही है। वो तलहा से नाखुश नहीं थी, बल्कि वो तलहा को बहुत पसंद करती थी। मगर वो जानती थी कि तलहा से बेहतर लड़का मिराल को कभी नहीं मिल सकता। तलहा हर लिहाज से बेहतरीन था। वो तालीम याफ्ता था, समझदार था, खूबसूरत था, अच्छी जॉब करता था और सबसे बढ़कर वो इनके अपने खानदान का लड़का था। रिफत बेगम को यकीन था कि तलहा मिराल को बहुत खुश रखेगा, लेकिन मिराल को ये सब समझ नहीं आ रहा था। मिराल के इनकार से घर वालों को कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि इस घर में हमेशा दादा जान की मर्जी से ही फैसले होते थे और भी उन्होंने ही घर में जल्द शादी की तैयारियों का हुक्म दे दिया। दादा जान के हुक्म के बाद घर में हलचल मच गई। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए। कपड़े, जेवरात, खाने, मेहमानों की फरसत, सब कुछ तय होने लगा। लेकिन मिराल उस सबसे बिल्कुल अलग थलग थी। वो अपने कमरे में बंद रहती, किसी से बात नहीं करती, खाना भी बहुत कम खाती। अपनी शादी की तैयारियां होता देख मिराल सख्त बेजार हो रही थी और आज वो तलहा भाई से दो टोक बात करना चाहती थी। उसने सोचा कि शायद तलहा भाई उसकी बात सुनेंगे, शायद वो उसकी मदद करेंगे, शायद वो इससे शादी से इनकार कर देंगे। रात के इस वक्त सब अपने अपने कमरों में थे जब वो तलहा के कमरे में आई। घर में खामोशी थी, सिर्फ दूर से कुछ आवाजें आ रही थी। मिराल ने आहिस्ता से दस्तक दी और अंदर चली गई। उसे देवी चढ़ाई हुई थी और चेहरे पर काफी तलखी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरा सूजा हुआ था,
लग रहा था कि वो काफी देर से रो रही थी। तलहा लैपटॉप पर काम कर रहा था। जब उसने देखा कि मिराल कमरे में आई है तो उसने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। उसने मिराल को देखा और उसके चेहरे से सब कुछ समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से उसका इंतजार करने लगा कि वो क्या कहना चाहती है। ये सब क्या हो रहा है भाई घर में? आपकी और मेरी शादी की तैयारियां? मैं ये शादी नहीं कर सकती। और आपने हाँ कैसे कर दी? बल्कि आप खुद दादा जान को इनकार कर दे। वो मेरी नहीं सुन रहे, शायद आपकी सुन ले। वो आंसू जब्त करते हुए बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू बहे जा रहे थे। तलहा ने गहरा सांस लिया और उसे देखा। उसकी आंखों में कोई जज्बा नहीं था, वो बिल्कुल खामोश था, जैसे ये सब उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखता। दादाजान मेरी भी नहीं सुनेंगे, तुम भी मेरी तरह उनका फैसला मान लो, इसी में सबकी बुलाई है। तलहा की बात सुनकर वो शौक रह गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि तलहा भाई, जिस पर उसने इतना भरोसा किया, जिनसे उसने मदद की उम्मीद रखी, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। कि आप क्या कह रहे हैं? आप इतनी खामोश क्यों है? आपने तो हमेशा मुझे अपनी बहन समझा और मैंने भी आपको अपना भाई समझा, फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या आप मुझे इस मुसीबत से नहीं बचा सकते? क्या मैंने कभी आपसे कुछ गलत किया है? फिर आप क्यों मेरी मदद नहीं कर रहे? वो अब रो पड़ी थी और वो उसे रोता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, वो बस खामोशी से उसे देख रहा था। उसने मिराल को बाजू से पकड़कर अपने से फासले पर बेड पर बैठाया। उसकी गिरफ्त सख्त थी। मिराल को लगा जैसे उसने इसे चोट लगाई हो। रो तो ऐसे रही हो जैसे जेल में डालने वाला हूं मैं। तुम्हें शादी के बाद देखूंगा। घर में पहले ही बहुत परेशानी है। अगर इस शादी से सब खुश हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी तो मैं क्या इतराज कर सकता हूँ। वो इसके मुसलसल रोने पर बेजार हो गया था और इसे समझा रहा था, लेकिन उसके लहजे में कोई नरमी नहीं थी। वो सख्त और बेरहम लहजे में बात कर रहा था। मिराल गुस्से में उसे देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत, मायूसी, सब कुछ था। आपकी कैद किसी जेल से कम है क्या? पता नहीं आप क्यों मुझसे शादी करना चाह रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि आप भी मुझसे कोई बदला लेना चाहते हैं। कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? वरना आप इतने बेरहम क्यों हो रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मिराल की बातें सुनकर वो दंग ही रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मिराल उससे इस तरह की बातें कर रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिराल उस पर इल्जाम लगाएगी। शट अप, ज्यादा जुबान मत चलाया करो मेरे आगे। तुम्हारी इन्हीं जल्दबाजी वाली बातों और जुबान चलाने की आदत हमें इस मुकाम पर ले आई है। अगर तुम्हारी जुबान इतनी तेज ना होती और तुम इतनी बेबाक ना होती और अगर तुम अपनी हदूद में रहती तो शायद आज ये नौबत ही ना आती, क्योंकि तुमने हमेशा अपनी मर्जी ही से काम किया है। तुमने कभी किसी की नहीं सुनी। तुमने हमेशा अपने दिल की है और अब जब नतीजा सामने आया है तो तुम रो रही हो। अब तुम मुझसे शिकायत कर रही हो। ये सब तुम्हारी अपनी करतूत का नतीजा है। जब्त के बावजूद तलहा गुस्से किए बगैर न रह सका। वो उसे डांटना नहीं चाहता था, मगर उसकी बातें ही ऐसी थी। लो, अब अपने हक में ना बोलो। शर्म नहीं आती भाई, अपनी मासूम छोटी बच्ची जैसी कजन से शादी करते हुए? वो रोते हुए गुस्से में बोली। जब उसकी बात पर उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हुआ और वह खड़ा हो गया। उसे भी बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। मुझे शर्म नहीं आती, और तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है कि इस रात तुम मेरे कमरे में आकर खुद मुझसे आइसक्रीम खाने की फरमाइश कर रही थी? भूलो मत, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें घर से बाहर ले गया था। अगर उस रात तुम मेरी बात मान लेती तो ना तुम्हारा अगवा होती तुम और ना ये नौबत आती। इस सब का कसूरवार सिर्फ सिर्फ तुम हो। अगर तुम्हें अब एतराज है ना शादी पर तो सुनो, तुम्हारी वजह से ये हालात आ गए कि तुम्हारी इज्जत की खातिर मुझे तुमसे शादी करना पड़ रही है, क्योंकि कोई राजी नहीं है तुमसे शादी करने पर। अगर तुम्हें सारी उम्र घर में बैठे रहना है, खानदान वालों की बातें सुननी है तो ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। मैं भी नहीं मर रहा तुमसे शादी करने के लिए। वो शदीद इश्ताल में बोल रहा था। आखिर में उसने मिराल का बाजू गुस्से से छोड़ दिया। मिराल की आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। तलहा का बुलंद लहजा उसकी तलख बातें उसे तकलीफ दे गई थी। वो रोती हुई वहां से चली गई। अपने कमरे में आकर वो रोने लगी। शायद तलहा ठीक कह रहा था। इस सब की जिम्मेदार वो खुद ही तो थी। अगर वो इस रात देर से बाहर जाने की जिद ना करती तो नौबत यहां तक ना पहुंचती।
تو جانتے تھی خاندان میں اس کے بارے میں کیسی باتیں ہوتی تھی. اب اسے کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا. طلحہ کی باتیں شاید درست بھی تھی، مگر جس انداز میں اس نے کہا تھا وہ انداز میرال کے نازک دل کو بری طرح سے زخمی کر گیا. وہ صدمے کی کیفیت میں تھی. تکیے پر سر رکھی وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی. طلحہ نے گہرا سانس لینے کے بعد اپنا غصہ ٹھنڈا کیا. اس نے ایک گلاس پانی کا بھر کر پیا اور اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی. اب اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے میرال سے تلخی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی اسے ڈانٹنا چاہیے تھا. وہ جانتا تھا کہ میرال اس سے ناراض ہو چکی ہوگی، مگر فی الحال اسے منانے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا. طلحہ سے وہ تلخ کلامی ہونے کے بعد وہ مزید صدمے میں آ گئی اور اب اس کا کمرے سے باہر نکلنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا. گھر میں سب اس شادی کے لیے راضی تھے، سو اس کا انکار اب کیا حیثیت رکھتا. بالآخر وہ دن بھی آگے جب اسے طلحہ کی دلہن بنا دیا گیا. سرخ رنگ کا جالی والا دوپٹہ جس کے کناروں پر سنہری کرن لگی ہوئی تھی اس کے سر پر رکھ دیا گیا اور وہ بے آواز رو رہی تھی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی کبھی طلحہ لالا سے بھی ہو سکتی ہے. اس نے ہمیشہ خود کو عاصم کی دلہن ہی تصور کیا تھا، مگر قسمت اسے کہاں لے آئی تھی. اسے بہت رونا آ رہا تھا. عاصم شاید اس کے لیے اچھا ہمسفر تھا ہی نہیں. وہ سسکتے ہوئے سوچ رہی تھی جب مولوی صاحب اس کے پاس آئے اور ایجاب و قبول کے مراحل طے کیے گئے. وہ روتے ہوئے نکاح قبول کر چکی تھی. نکاح کے بعد اسے طلحہ لاشاری کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا. پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا تھا اور یہ سب سجاوٹ اور رنگ برنگی بتیاں دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف میں اضافہ ہو گیا. اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی کہ لباس بھی اسے اب گھٹن دے رہا تھا. وہ گہری سانس لیتی اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی. سسک سسک کر روتے اس نے وہ الماری سے اپنا وہ آرام دہ سوٹ نکالا اور اسے استری کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں تبدیل کر کے جویلری اتار کر منہ دھو کر اپنے بستر پر لیٹ گئی. ماضی کی غلطیاں یاد کرتے ہوئے پچھتاوے میں ڈوب کر سو گئی تھی. دوسری طرف طلحہ لاشاری لان میں ٹہل رہا تھا. اس کا اپنے کمرے میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اب ماضی میں جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا، مگر حال اور مستقبل بہتر ضرور کیا جا سکتا تھا. یہی سوچ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا، مگر خالی کمرہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا. میرال وہاں نہیں تھی. اسے ڈھونڈنے لگا مگر اس کا نام و نشان تک نہیں تھا. اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی. آخر وہ اس کے کمرے میں سے دیکھنے آیا تھا اور اسے بیڈ پر سوتی ہوئی وہ نظر آ گئی تو اس کی جان میں جان آئی، ورنہ وہ ڈر گیا تھا. اسے سوتا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا. اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ بھی سونے کے لیے لیٹ چکا تھا. اگلے دن ولیمہ تھا اور میرال ذرا بھی خوش نہیں تھی. نہ طلحہ لاشاری کی طرف دیکھ رہی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرنا وہ چاہتی تھی. ولیمے کے بعد سے میرال طلحہ لاشاری کے کمرے میں آئی تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا. اسے شوہر کے روپ میں دیکھ کر میرال کا دل شدت سے دھڑکنے لگا. اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئی. کیسی ہو؟ طلحہ لاشاری نے نرمی سے اس سے پوچھا تھا. اس کے سوال کا میرال نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا. جب وہ ناراض ہوتی تھی تو یوں ہی ریئیکٹ کرتی تھی. طلحہ لاشاری اس کی خفگی سمجھ چکا تھا. او اچھا، تو تم ناراض ہو؟ تو پھر کوئی بات نہیں، مجھے تمہیں منانا آتا ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولا اور جیب سے خوبصورت ٹیپی نکالی. اس کے اندر سونے کا لاکٹ تھا جس نے نرمی سے اس کی گردن پر پہنا دیا. مگر اب بھی میرال نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. اور پھر اچانک وہ لاکٹ اتار کر طلحہ لاشاری کے ہاتھ میں دے دیا اور وہاں سے چلی گئی. طلحہ لاشاری کو اس کی اس قدر ناراضگی پر حیرانی ہو رہی تھی. اچانک اس کا فون بجا. اسے پولیس اسٹیشن جانا پڑ رہا تھا. وہ اپنا یونیفارم پہن کر پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا تھا. میرال اپنے کمرے میں آ چکی تھی اور اس کا دل اداس تھا. وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ماضی کو سوچ رہی تھی جب اچانک اس کے فون پر نوٹیفیکیشن آیا تو اسے دیکھا کہ واٹس ایپ پر عاصم نے اسے میسج کیا تھا. اسے حیرانی ہو رہی تھی. اسے فوری واٹس ایپ پر میسج دیکھا تو عاصم اس سے بات کر رہا تھا. اس نے بتایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے. یہ میسج پڑھنے کے بعد میرال تھک رہ گئی اور اس سے معافی مانگ رہا تھا. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میرال. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا، لیکن اب میں یہ سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں میں اب بھی تمہارے دل میں ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں پاکستان آ کر تم سے شادی کروں گا. عاصم کی باتیں سن کر اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا.
مگر اسے عاصم کی بات سن کر کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا نیٹ آف کر دیا۔ وہ پریشان تھی۔ عاصم اس سے معافی مانگ رہا تھا اور اس سے شادی کر کے اپنا بنانا چاہتا تھا، مگر اب ایسا کہاں ممکن تھا۔ اس کی تو طلحہ لشاری سے شادی ہو چکی تھی۔ عاصم بھی واپس بات جانتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تاکہ طلحہ لشاری کو اس بارے میں بتا سکے، مگر وہ تو کمرے میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے اسی کے بیڈ پر سو گئی تھی۔ طلحہ لشاری صبح پولیس اسٹیشن سے واپس آ گیا تھا، اور جب اس نے میرال کو اپنے کمرے میں سوتے ہوئے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ناشتے کے وقت میرال کو جگایا تھا اور اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے ہی دیکھ رہا تھا، اور میرال کافی پریشان ہو رہی تھی۔ اسے بار بار عاصم کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی۔ میرال، یہ گفٹ تمہاری منہ دکھائی کا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری شادی کچھ اچھے حالات میں نہیں ہوئی، مگر میں پھر بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت پیار سے تمہارے لیے لایا۔ اگر تم اسے اتارو گی یا قبول نہیں کرو گی تو میں ہرٹ ہوں گا۔ وہ اسے پیار سے کہہ رہا تھا اور اس کے گلے میں خود ایک لاکٹ پہنایا تھا۔ میرال کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کی غربت اسے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ لاکٹ پہنا کر اس سے دور ہوا، لیکن میرال پھر بھی کچھ نہ بولی۔ اچانک اس نے میرال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس رات کے لیے مجھ سے ناراض ہو۔ مجھے تمہیں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے۔ I'm sorry۔ اب دوبارہ کبھی نہیں ڈانٹوں گا۔ پلیز اپنا منہ ٹھیک کر لو۔ تم ہنستی کھیلتی اور فرمائشیں کرتی اچھی لگتی ہو۔ طلحہ لشاری کی بات سن کر وہ مسکرانے لگی، مگر دل میں ابھی بھی کچھ بوجھ تھا۔ عاصم اسے مسلسل میسج کر رہا تھا۔ کبھی وہ بھی اس کے میسج کا جواب دیتی تھی تو کبھی نظر انداز کر جاتی۔ وہ طلحہ لشاری کو اس کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ کہیں وہ غصہ ہی نہ کر جائے۔ آج طلحہ لشاری سے ڈنر پر لے کر جا رہا تھا اور وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے اسی آئس کریم پارلر پر لے کر جائے گا جہاں سے وہ آئس کریم کھانا پسند کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرال خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی جب اچانک عاصم کی کال آنے لگی۔ طلحہ لشاری کمرے میں ہی موجود تھا۔ میرال کا فون چارجنگ پر لگا تھا۔ جب اس نے اسکرین پر عاصم کالنگ دیکھا تو اس کے دل کو دھکا دچکا سا لگا۔ میرال اچانک پریشان ہوگی کہ اب وہ کیا وضاحت دے گی۔ عاصم تمہیں کال کیوں کر رہا ہے؟ طلحہ لشاری نے نرمی سے پوچھا، اور میرال سر جھکا کر اچانک رونے لگی۔ اس کا یہ انداز طلحہ لشاری کو پریشان کر گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ میں پیار سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ حیرت سے بولا، عاصم وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میرال کی بات اسے سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ بات تو طلحہ لشاری بھی جانتا تھا، اور میرال کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر الجھ رہا تھا۔ تو وہ یہ بات تمہیں بتا کر کیا چاہتا ہے؟ طلحہ لشاری کی بات سن کر آنکھیں میچ گئی۔ اسے کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے سچ بتا دیا کہ عاصم نے خود اس سے رابطہ کیا ہے اور اس سے معافی مانگی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر طلحہ لشاری شاک رہ گیا۔ وٹ؟ کیا وہ ہوش میں تو ہے؟ پھر تم نے کیا کہا کسے؟ طلحہ لشاری نے سوال کیا، مگر وہ خاموش تھی، کچھ بولی نہیں تھی، اور اس کی خاموشی پر طلحہ لشاری دھنگ رہ گیا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہ میرال اس سے شادی پر راضی تو نہیں ہوگی۔ یہ احساس اس کی روح کو ہلا گیا۔ کیا تم راضی ہو میرال؟ اسے دل پر پتھر رکھ کر سے پوچھا۔ میرال کا اقرار اسے عرش سے فرش پر پٹک سکتا تھا۔ وہ شدید اذیت میں آ گیا۔ میرال نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، اس لیے وہ طلحہ لشاری سے کھل کر بات کرنا چاہتی تھی، کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ میں راضی نہیں ہوں اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ ایسے انسان کی معافی مجھے نہیں چاہیے جس نے میرے کردار پر الزام لگایا اور جو مجھے مشکل وقت میں چھوڑ دیا۔ میں پہلے بھی آپ سے عاصم کی شکایت کرنا چاہتی تھی، وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، مگر ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ مجھ پر شک ہی نہ کریں، اور میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میرال کی بات سن کر اس کی جان میں جان آ گئی اور اس کے آنسو صاف کر کے اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگا بیٹھا۔ او شکریہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اور یاد رکھنا میرال، میں تم پر کبھی شک نہیں کر سکتا۔ جہاں تک عاصم کے تنگ کرنے کی بات ہے تو میں اسے اچھی طرح سے ہینڈل کر لوں گا۔ تم اب صرف اپنے شوہر ASP طلحہ لشاری کا سوچو۔ اس کے بالوں کو سہلاتا ہو بولا تو میرال ہنس پڑی، اور طلحہ لشاری اس کی اسی ہنسی کو تو مس کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ میرال کو نارمل لائف کی طرف لے آئے گا، اور میرال اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی، اور اسے یقین تھا
کہ وہ بہت جلد ماضی کے پچھتاوے سے بھی نکل آئے گی، کہ اس رات اسے آئس کریم کھانے کی ضد کر کے گھر سے باہر طلحہ لشاری کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی آزمائش تھی جس کے بعد اسے طلحہ لشاری کے ساتھ کا خوبصورت صلہ ملنا تھا۔ اس بات کا ڈنر واقعی خوبصورت تھا۔ رات طلحہ لشاری نے میرال کو شہر کے سب سے بہترین ریسٹورینٹ میں ڈنر کروایا تھا، جہاں کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام تھا۔ میرال کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک دیکھ کر طلحہ لشاری کا دل بھر آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ہمیشہ اسی طرح مسکراتی رہے، ہمیشہ خوش رہے۔ کھانے کے بعد جب وہ دونوں آئس کریم پارلر پہنچے تو میرال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہی جگہ تھی جہاں وہ بچپن سے آتی تھی، جہاں اس کی ہر یاد محفوظ تھی۔ طلحہ لشاری نے اسے اس کی پسند کی چاکلیٹس آئس کریم دلوائی اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر آئس کریم کھانے لگا۔ میرال نے شرارت سے اپنی آئس کریم کا تھوڑا سا حصہ طلحہ لشاری کی ناک پر لگا دیا اور زور سے ہنس پڑی۔ طلحہ لشاری پہلے تو حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور پھر وہ مسکرا دیا، اور اسی طرح میرال کی ناک پر بھی اس نے آئس کریم لگا دی۔ دونوں اسی طرح بچوں کی طرح مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، جسے دنیا کی کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ گھر واپس آتے وقت میرال نے طلحہ لشاری سے کہا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ طلحہ لشاری نے گاڑی روک کر پوری توجہ سے اسے سننا شروع کیا۔ میرال نے کہا، عاصم نے مجھے کئی بار دھمکیاں بھی دی کہ اگر وہ اس سے بات نہیں کرے گی تو اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ یہ سن کر طلحہ لشاری کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ عاصم کو قانونی کارروائی کا سامنا کروانا پڑے گا۔ اگلے دن ہی طلحہ لشاری نے عاصم کے خلاف ہراسانی اور دھمکیوں کی رپورٹ درج کروائی۔ عاصم کو جب یہ پتا چلا تو وہ گھبرا گیا اور طلحہ لشاری سے معافی مانگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن طلحہ لشاری نے صاف کہہ دیا کہ اب کوئی معافی نہیں ہوگی، قانون اپنا کام کرے گا۔ آہستہ آہستہ میرال کی زندگی میں سکون آنے لگا۔ طلحہ لشاری کی محبت اور خیال نے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ اب ماضی کو بلا کر مستقبل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ طلحہ لشاری اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرال کو اپنی شادی پر اب کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ نے جو اس کے لیے لکھا تھا وہ اس کے لیے بہتر تھا۔ عاصم جیسا انسان کبھی اس کا اچھا شوہر نہیں بن سکتا تھا، لیکن طلحہ لشاری جیسا شوہر اسے ملا جو کہ اس کی عزت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے اور میرال اور طلحہ لشاری کی زندگی میں رنگینی آتی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند جاننے لگے۔ طلحہ لشاری اکثر ڈیوٹی سے تھکا ہارا گھر آتا تو میرال اس کے لیے پسند کا کھانا بناتی، اس کی تھکان دور کرنے کی کوشش کرتی۔ طلحہ لشاری بھی اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں تحفے ملاتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا اور اسے یہ احساس دلاتا کہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ ایک دن میرال نے طلحہ لشاری سے کہا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ طلحہ لشاری نے فوری طور پر اس کی حمایت کی، اسے یونیورسٹی میں داخلے کا انتظام کروا دیا۔ میرال بہت خوش تھی کہ اس کا شوہر اس کے خوابوں کو سمجھتا ہے اور انہیں پورا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ باقاعدگی سے یونیورسٹی جانے لگی اور اپنی پڑھائی میں محنت کرنے لگی۔ طلحہ لشاری کو اس پر بہت فخر تھا کہ اس کی بیوی صرف گھر کی دیکھ بھال ہی نہیں بلکہ اپنی ذات کو بھی بہتر بنا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرال کی طبیعت میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ وہ اکثر تھکان محسوس کرتی، صبح کو اٹھنے میں مشکل ہوتی۔ طلحہ لشاری نے جب یہ دیکھا تو فوری طور پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ میرال ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ طلحہ لشاری نے میرال کو گلے لگایا اور کہا کہ اب وہ مزید اس کا خیال رکھے گا۔ میرال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ کتنی بدل گئی تھی اس کی زندگی۔ جو لڑکی کل تک روتی رہتی تھی آج خوشیوں سے بھرپور زندگی جی رہی تھی۔ طلحہ لشاری اب میرال کو یونیورسٹی جانے سے منع کرنے لگا اور کہا کہ پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے پھر وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے۔ میرال نے بھی مان لیا کیونکہ اسے اپنے بچے کی صحت کی فکر تھی۔ اب اس کے دن گھر میں ہی گزرتے۔ طلحہ لشاری کی ماں اس کا بہت خیال رکھتی اور طلحہ لشاری خود بھی اسے ہر ممکن آرام دینے کی کوشش کرتا، اس کے لیے تازہ پھل لاتا، اس کی پسند کی چیزیں بنواتا اور ہر وقت اس کے آس پاس ہی رہتا۔ 9 مہینے بعد میرال نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ طلحہ لشاری کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرال بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے بچے کا نام عمران رکھا۔
عمران کی پیدائش کے بعد میرال اور طلحہ لشاری کی زندگی میں ایک نیا رنگ آ گیا۔ اب ان کی ساری باتیں عمران کے گرد ہی گم تھی۔ عمران کی ہر چھوٹی سی حرکت پر دونوں خوش ہو جاتے، اس کی ہر مسکراہٹ پر ان کے دل باغ باغ ہو جاتے۔ وقت گزرتا گیا اور عمران بڑا ہونے لگا۔ میرال نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی اور طلحہ لشاری اس کی ہر کوشش میں اس کا ساتھ دیتا۔ عمران اب اسکول جانے لگا تھا اور میرال بھی اپنی ڈگری مکمل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ طلحہ لشاری کو اپنی بیوی پر بہت فخر تھا کہ وہ ایک بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود اپنی تعلیم کو مکمل کر رہی تھی۔ ایک دن میرال کو یونیورسٹی میں بہترین کارکردگی میں ایوارڈ ملا۔ طلحہ لشاری اور عمران دونوں اس تقریب میں شامل ہوئے۔ میرال کو اسٹیج پر ایوارڈ لیتے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ عمران نے اپنی ماں کو گلے لگایا۔ طلحہ لشاری نے بھی میرال کو مبارکباد دی اور کہا، مجھے ہمیشہ سے یقین تھا کہ تم کامیاب ہوگی۔ میرال نے اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایک NGO میں کام شروع کر دیا جہاں وہ غریب لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرتی تھی۔ طلحہ لشاری کو اس کا یہ کام بہت پسند تھا کیونکہ میرال اب دوسری لڑکیوں کی زندگیاں بدلنے میں مدد کر رہی تھی۔ وہ ان لڑکیوں کو اپنی کہانی سناتی، انہیں حوصلہ دیتی۔ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، مشکلات آتی ہے مگر اللہ کے کرم سے ہر مشکل کا حل بھی ہوتا ہے۔ سالوں بعد جب میرال اپنی زندگی کو دیکھتی تو اسے یقین نہیں آتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ جو لڑکی کبھی صدمے میں روتی تھی آج ایک کامیاب عورت، ایک پیاری ماں اور ایک خوش بیوی تھی۔ طلحہ لشاری نے اسے صرف اپنا نام ہی نہیں دیا تھا بلکہ زندگی کا ایک نیا مقصد، ایک نئی شناخت دی تھی، اور میرال اس کی شکر گزار تھی۔ وہ اکثر طلحہ لشاری سے کہتی کہ اگر اس نے اس سے شادی نہیں کی ہوتی تو شاید اس کی زندگی اتنی خوبصورت نہیں بنتی۔ آج جب میرال اور طلحہ لشاری کی اپنے بیٹے عمران کے ساتھ بیٹھے اپنی یادوں کو تازہ کرتے تو دونوں کو اپنی شادی کی رات یاد آتی۔ کتنا مشکل وقت تھا، کتنے صدمے تھے، کتنے آنسو تھے، مگر آج وہ سب کچھ ایک خوبصورت یاد بن چکا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک دوسرے کے لیے بنایا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے تھے۔